تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ذات حق تعالی ہر نقص اور ہر عیب سے مکمل طور پر پاک ہے۔ کروڑوں اربوں درود ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر، کہ جس کے صدقے اور وسیلہ سے حق تعالیٰ نے ہم پر کتاب مقدس یعنی قرآن مجید فرقان حمید بھیجی، جس میں صاف لکھا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں۔ ایک اور جگہ رب کریم فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہو۔ سامعین محترم، ذکر کی کافی اقسام ہیں، جن میں دو مشہور قسمیں ذکر باللسان یعنی زبانی ذکر اور ذکر بالقلب یعنی قلبی ذکر۔ زبانی ذکر میں تسبیح، تقدیس، حمد و ثنا، توبہ و استغفار، خطبہ اور دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہیں، جبکہ قلبی ذکر میں درجات کی بلندی، حور و قصور سے بے نیاز ہو کر، ہر لالچ سے پاک ہو کر عبد معبود سے مراسم بڑھاتا ہے اور اپنے معبود برحق کا حقیقی عاشق بنتا ہے۔ اور خاص طور پر تصوف میں ذکر قلب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور صوفیہ کرام کے مطابق یہ ذکر تصوف کا ایک اہم رکن بھی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہتر عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے رب کے نزدیک زیادہ پاکیزہ ہو، جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہو، جو تمہارے سونا اور چاندی کے خیرات کرنے سے زیادہ اچھا عمل ہو، جو تمہارے لیے اس عمل سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمنوں سے مقابلہ کر کے انہیں قتل کرو اور وہ تمہاری گردنوں پر وار کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ہمارے اولیاء کرام اس حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ اس ذکر سے ذکر قلبی مراد ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جس کا مرتبہ جان و مال خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ باطنی عمل ہے اور دل کا عمل ہے جو دوسرے اعضاء کے اعمال سے نفس کے لیے زیادہ سخت ہے، بلکہ یہی جہاد اکبر بھی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے طالب حق، یاد رکھ کہ اصل ذکر تو ذکر قلبی ہے جو قلب کو حیات بخشتا ہے اور طالب کے وجود میں نور پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرو بغیر آواز اونچی کیے، دل میں خفیہ طریقے سے، خوف اور عاجزی کے ساتھ، اور غافلین میں سے مت بنو۔ سامعین محترم، اب جو بھی طالب حق ہے اور تصوف سے وابستہ ہے، اسے یہ تو علم ہے کہ ذکر قلب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، مگر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ذکر قلب کرتے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ ذکر کے فوائد سے کیوں محروم رہتے ہیں؟ ان کے وجود میں ذکر قلب سے نور کیوں نہیں بنتا؟ ذکر قلب سے ان کے تمام حجابات کیوں نہیں ہٹتے؟ سامعین محترم، یاد رہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا اسے کسی بھی قسم کا مرض لاحق ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کسی قابل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نیم حکیم کے پاس نہیں۔ اب جب وہ قابل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے اس مرض کی دوا دیتا ہے، مگر دوا کے ساتھ وہ کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اب جب انسان اس دوا کے ساتھ ان چیزوں سے بچتا ہے جو ڈاکٹر نے منع کی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔
لیکن اگر مریض ڈاکٹر کی منع کی گئی اشیاء کا استعمال کر لیتا ہے اور پرہیز نہیں کرتا تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور نہ دوا اثر کرتی ہے۔ اب یہاں نہ ڈاکٹر کا قصور ہے اور نہ ہی دوا کا۔ عین اسی طرح ذکر قلب میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے اور باطنی بیماریاں ختم کر کے وجود میں نور پیدا کرنے کے لیے ہمارے اولیاء کرام نے ذکر قلب عطا کر کے 4 چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ جب تک ان 4 چیزوں سے پرہیز نہیں کرو گے اس وقت تک ذکر تمہارے اندر تاثیر اور نور نہیں پیدا کرے گا۔ سامعین محترم، ذکر قلب کے دوران نمبر 1 جس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے غیر محرم کی طرف نگاہ دیکھنا۔ دیکھیں، ذکر قلبی کے لیے غیر محرم کو دیکھنا ظاہر آلود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ سامعین محترم، دراصل نظر عقل کی نگہبان اور دل کی جاسوس ہوتی ہے۔ دراصل آنکھیں اپنے مشاہدات کو عقل اور دل تک پہنچاتی ہیں، پھر دل فیصلہ کرتا ہے۔ دل اس کے مشاہدات سے ہیجان انگیز ہو جاتا ہے اور حرام نگاہ صحیح فیصلے کی قوت قلب سے سلب کر دیتی ہے۔ اب چاہے کوئی ہزاروں مرتبہ دن میں ذکر قلب کرتا رہے، مگر جب تک وہ اس بیماری میں رہے گا ذکر اس کے وجود میں تاثیر نہیں پکڑے گا، کیونکہ حرام نظر اپنا تخیل ڈائریکٹ قلب تک پہنچاتی ہے۔ ذکر قلب میں تاثیر حاصل کرنے کے لیے دوسری جس چیز سے بچنا ضروری ہے اسے حب دنیا کہتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی جڑ جہالت، بدعت، شرک اور کفر ہے، اور دنیا مشرکوں کے لیے باعث فخر ہے اور ان کی عزت ہے، اور یہی دنیا نفس اور شیطان کو اپنے ساتھ ملا کر بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اس نازک بدن کو آراستہ کرتی ہے اور اس کا حسن نکھار کر دکھاتی ہے، جس کو دیکھ کر اکثر کے دل ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور اس کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو شخص دنیا کے پھندے میں پھنس جاتا ہے وہ خطرات شیطانی، ہراس، ہوس، لالچ، حسد اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے سبب وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور وہ نامراد ہو جاتا ہے۔ ذکر قلب میں تاثیر حاصل کرنے کے لیے تیسری جس چیز سے بچنا ہے اسے لقمہ حرام کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر ایک فرشتے کو معمور فرمایا جو ہر رات یہ ندا لگاتا ہے کہ جس نے حرام میں سے کھایا اس کا نہ کوئی نفل قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی فرض اور نہ ہی کوئی ذکر۔ اسی طرح جو شخص حرام سے بچتا ہے اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 40 دن تک رزق حلال کھایا اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو منور فرما دے گا اور حکمت کے چشموں کو اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری فرما دے گا۔ سامعین محترم، ذکر قلب میں تاثیر حاصل کرنے کے لیے چوتھی جس چیز سے بچنا ضروری ہے اسے گفتگو کہتے ہیں۔ کون سی گفتگو؟ ایسی گفتگو جو فضول ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، یا جس گفتگو میں فحش آرائی ہو، بد کلامی ہو یا کسی کی دل آزاری ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہماری گفتگو پر بھی کوئی مواخذہ کیا جائے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن جبل تیری ماں تجھ پہ روئے۔ دیکھیں یہ بات بطور شفقت حضور نے فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے فائدہ اور فضول گفتگو ہی لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرا دے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ،
مجھے کسی ایسی چیز کا حکم فرمائیں جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس کا۔ سامعین محترم، اسی وجہ سے خاموشی کو عبادت کہا گیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔